تمام ویورز کو السلام علیکم۔ بلغیریا، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف بلغیریا ہے۔ دوستو، ٹورزم انسان پر علم کے نئے راستے کھولتی ہے، وہ در دکھاتی ہے جہاں کتاب بند ہوتی ہے۔ بلغیریا یورپی یونین کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن آپ کو وہاں ٹہلتے ہوئے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے متحرک بولیوارڈ، خوبصورت رہائشیں، ہوادار کھلا اسٹریٹ پلان، پرفیکٹ اولڈ فن تعمیر، سرسبز پارک، سنی بیچ، گولڈن ریت کے ساحلی ریزورٹس، پاسکو اور پارمورو کے موسم سرما کے ریزورٹ، ریلا مونٹین پر پیدل سفر، سستے تفریحی مقامات اور ساحل سمندر اور زندگی کی آرام دہ رفتار۔ صوفیہ کی کشش برٹش، جرمن، رومینین، رشین ٹورسٹ کو کھینچ لاتی ہے۔ جزیرہ نما بلکان کے مشرقی سرے، یورپ کے جنوب مشرق میں واقع اس ملک کی سرحدیں مغرب میں سربیا، میکڈونیا اور جنوب میں یونان اور ترکی، شمال میں رومانیہ سے ملتی ہیں۔ اس کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 1,10,993 اسکوائر کلومیٹر یعنی 42,855 مربع میل ہے۔ بلغیریا نازیوں کی سرزمین میں واحد ملک تھا جس نے یہودی آبادی کو ہٹلر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یورپ کے 16ویں بڑے ملک بلغیریا کا دارالحکومت صوفیہ ہے۔ صوفیہ کیپٹل کے ساتھ ساتھ کنٹری لارجسٹ سٹی بھی ہے، جو ملک کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے شہر ورنا اور پلوڈیو سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ملک کا معاشی ہب اور 1.3 ملین بلغیرین کا گھر ہے، جن میں 85% ٹرکش اور روما نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کا ذکر 7,000 سال پہلے ملتا ہے، جس کی بنیاد 2 اہم ترین تجارتی راستوں کے سنگم پر رکھی گئی۔ یہ یورپ کا سیکنڈ اولڈسٹ سٹی ہے۔ صوفیہ میں بے شمار اعلیٰ درجے کی جامعات، کالج، ثقافتی مرکز، کمرشل ادارے، دریا اور خوبصورت پہاڑ، خوبصورت پارک، بہت سے ریسٹوران، نائٹ کلب اور بار، مادری اسپرنگ، تعمیراتی یادگاروں، 250 سے زیادہ تاریخی نشانات اور ثقافتی دلچسپی کے بہت سے مقامات پائے جاتے ہیں، جو غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ ٹھنڈا شہر ہے۔ شہر کا اوسطاً سالانہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس کی عمارتوں میں آپ کو روسی جھلک نظر آتی ہے۔ صوفیہ کی سب سے خوبصورت سٹریٹ وٹوشا بولیوارڈ ہے۔ اس کے ارد گرد وٹوشا مونٹین ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ صوفیہ میں چند قدموں کے فاصلے پر آپ کو مساجد اور گرجا گھر ملیں گے۔ زیادہ تر بلغارین، روسی اور یونانی آرتھوڈکس مسیحی ہیں۔ الیگزینڈر یونیورسٹی سب سے بڑا آرتھوڈکس چرچ ہے۔ یہ 20ویں صدی کے اوائل میں بنایا گیا تھا۔ یہ واحد قومی گرجا گھر ہے، یورپ کے سب سے بڑے عبادت خانوں میں سے ایک ہے۔ روسی معماروں نے چرچ کو ڈیزائن کیا۔ اس کے سونے اور تانبے کے گنبد ہر زاویے سے نظر آتے ہیں۔ 5 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہنے کی وجہ سے بلغیریا میں مسلمان ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے، جو مجموعی آبادی کا 10% ہے۔ ملک میں بہت ساری قسموں کے گلاب اگتے ہیں۔ اس کی روز ویلی سے دنیا کا 80% روز آئل نکالا جاتا ہے۔ کازان لک قصبے میں ہر سال روز میلہ ہوتا ہے، جس میں ایک لڑکی کو روز کوئن منتخب کیا جاتا ہے۔ تقریبات میں سڑک کے جلوس، لوک داستان، محفل موسیقی، آرٹ شوز اور نمائش شامل ہے۔ ملک میں 2 اہم پہاڑی سلسلے ہیں، بلکان مونٹینز اور روڈوپی مونٹینز۔ قرون وسطی کا شہر بانسکو اسکینگ کا ایک مشہور مقام ہے۔ یہ یورپ کا تیسرا ملک ہے جہاں 3500 سے زائد پودوں اور 415 سے زائد پرندوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ملک کے تمام نسل کے لوگوں کی سرکاری زبان بلغیرین ہے اور تمام نسلی گروہ اسے پہلی یا دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ سلوکی زبان کی سب سے قدیم زبان ہے اور یہ سیریلک حروف تہجی میں لکھی گئی ہے۔ اس کی کرنسی لیو بیجین کے نام سے مشہور ہے۔ ملک میں روزانہ 2 منٹ کے لیے اپنے ہیروز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں۔ اس وقت تمام ٹریفک رک جاتی ہے اور ہر شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔
بلغاریہ کی آبادی صرف 70 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کی آبادی پچھلی 2 دہائیوں سے بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ بلغاریہ کے بیشتر بچے غیر شادی شدہ ماؤں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ملکی آبادی میں 84.8% بلغارین، 8.8% ترک اور 4.9% روما اور 0.7% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ بلغاریہ کا پسندیدہ ترین کھیل فٹ بال ہے۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی جمہوریت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بلغاریہ کا اختتام سوویت بلاک میں ہوا۔ یہاں کمیونزم رائج کی گئی۔ اس کے تحت زندگی آسان نہیں تھی۔ یاد رہے، یورپ کے جو بھی ممالک سرخ انقلاب کی دلدل میں گرے وہ آج بھی سب سے غریب ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ 1991 میں جمہوری اور پارلیمانی نظام کے نفاذ کے بعد یہ جمہوریہ بلغاریہ کہلانے لگا۔ بلغاریہ میں حکومتی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ براہ راست منتخب ہونے والا صدر مملکت مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ بلغارین کو مذہب کی آزادی ہے، سرکاری طور پر کوئی مذہب نہیں ہے۔ ریاست پرائمری اور ثانوی سرکاری اسکولوں میں تمام بچوں کے لیے تعلیم فراہم کرتی ہے۔ ہائی اسکولوں کے لیے طلباء اعلیٰ تعلیم سے پہلے تکنیکی، عمومی، پیشہ ورانہ یا خصوصی نظم و ضبط کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قومی خواندگی کی شرح کا تخمینہ 98% سے زیادہ ہے۔ بلغاریہ کا ہائیسٹ پوائنٹ مسالہ ہے جو سطح سمندر سے 2925 میٹر بلند ہے۔ اس کی ایکسپورٹ $30 ارب اور امپورٹ $31.43 ارب ہے، اور یہاں فی کس آمدنی $21,800 سالانہ ہے۔ بلغاریہ نے 2007 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ گولڈن سینڈز جیسے خوبصورت ساحلی مقامات اور امن و امان کی بہتر صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یورپ کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور اس کی تاریخ رومن سلطنت کی تاریخ سے بھی پہلے کی تاریخ ہے۔ اس سرزمین پر انسانی سرگرمیاں پیلیوتھک عہد کے دوران موجود تھی۔ قرآنکا غار میں انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے کھدی ہوئی جانوروں کی ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں، جنہیں انسان کے طرز زندگی کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، ورنہ میں سونے کے کام کی ایجاد ہوئی تھی۔ انہوں نے سونے سے زیورات، سکے، اسلحہ تیار کیا تھا۔ پہلی بلغارین سلطنت 681 کو قائم ہوئی، اور پہلی بلغارین سلطنت کے دوران ایک ثقافتی سنہری دور رونما ہوا جو 1018 تک قائم رہی۔ ایوان آصل اول اور پیٹر چہارم نے 1185 میں ایک بغاوت کی قیادت کی اور بلغاریہ کی دوسری ریاست قائم کی، جو 1396 تک قائم رہی۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے شرافت کا خاتمہ کیا اور بلغاریہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا۔ بلغاریہ 1396 میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ یہ آئندہ 5 صدیوں تک اوٹمن امپائر کا حصہ رہا۔ روس نے اس پر 1877 میں حملہ کیا اور بلغارین کی مدد سے عثمانیوں کو شکست دے کر تیسری بلغاریہ سلطنت تشکیل دی۔ 5 اکتوبر 1908 میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں ملنے والی پے در پے شکستوں کے بعد اس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ملک کا ڈائلنگ کوڈ +359 ہے۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .pg ہے۔ صوفیہ میں ہر گلی کے کونے پر آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ بنیتا ایک روایتی بلغارین پیسٹری ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ بلغارین کھانے گوشت اور سبزیاں ہیں۔ کھانے کا بکلاوا، شپسکا، سلاد جیسے پکوان پر ترکی کا مضبوط اثر ہے۔ بلغاریہ یورپی یونین اور نیٹو کا ممبر ملک ہے، جس کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں 3 بار رکنیت مل چکی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔